علماء اور سیاست مصنف ڈاکٹر مبارک علی نو آبادیاتی دور اور علماء مولانا آزاد اور امامت کا دعویٰ۔ علماء کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اگر خلافت ختم ہو گئی تو مسلمان بے سہارا رہ جائیں گے اور ان کا مذہب کمزور ہو جائے گا۔ اس کے برعکس مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطۂ نظر مختلف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ یا خلافت دونوں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ سے اہم نہیں ہیں، اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور مسلمان جماعت کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے مولانا آزاد نے ایک منصوبہ پیش کیا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا سربراہ ہو اور دینی معاملات میں ان کی رہنمائی کرے۔ انہوں نے اپنے ایک پیروکار مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دوسرے علماء سے اس منصوبے کے بارے میں بات کریں۔ آزاد نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان چونکہ بغیر کسی دینی سربراہ کے ہیں، اس لیے امام انہیں اول تو متحد کرے گا اور پھر ان کے مذہبی شعور کو بیدار رکھے گا، کیونکہ بغیر امام کے ان کا مذہب ادھورا رہے گا۔ عبدالرزاق ملیح آبادی نے امامت کے مسئلے کو اور زیادہ وسیع کر دیا اور اس کے ہونے کی یہ دلیل دی کہ مسلمانوں کا امام نہ صرف دینی معاملات میں مددگار ہوگا بلکہ سیاسی امور میں بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وہ انگریزوں سے جہاد کی خاطر ہندوؤں سے معاہدہ کرے گا اور اس طرح ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کر سکے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ امام کی حیثیت، اقتدار اور طاقت تو تسلیم، مگر یہ امام کون ہوگا؟ اس لیے ملیح آبادی نے اس کی قابلیت و صلاحیت کے بارے میں یہ شرائط رکھیں۔ اسے مذہبی عالم ہونا چاہیے، کردار میں پختگی ہونی چاہیے اور منجھا ہوا سیاست دان ہونا چاہیے۔ یہ صلاحیتیں ملیح آبادی کے خیال میں اور خود مولانا آزاد کے خیال میں صرف ان میں تھیں، اس لیے اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخص وہی تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ خود امام ہونے کا اعلان کر دیں اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لینا شروع کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب ایک مرتبہ لوگوں کی اکثریت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی تو ان کے خلاف علماء میں جو مخالفت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس طرح وہ متحد طور پر امام تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے مولانا آزاد نے اپنے خلفاء کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں متعین کرنا شروع کر دیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ شہر کے لوگوں کو دعوت پر بلائیں اور پھر ان کے سامنے پورا منصوبہ رکھیں اور امامت کے مسئلے پر انہیں ہموار کریں۔ مولانا ملیح آبادی نے یوپی میں بطور خلیفہ کام کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مولانا آزاد کی امامت پر تیار کر لیا۔ لیکن مسئلہ اس وقت بگڑنا شروع ہوا جب کہ مولانا محمود الحسن، جو دیوبند کے سربراہ تھے، مالٹا کی اسیری سے رہا ہو کر لکھنؤ آئے اور مولانا عبدالباری فرنگی محل کے ہاں قیام کیا۔ جب مولانا ملیح آبادی نے ان دونوں علماء سے آزاد کی امامت پر گفتگو کی اور انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ جب اس کی اطلاع آزاد کو دی گئی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مولانا ملیح آبادی کو لکھا کہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں کیونکہ انہیں سندھ اور بنگال میں کامیابی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک 1920 میں آزاد نے اپنا منصوبہ ترک کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں آزاد نے اندازہ لگایا کہ ہندوستان کے علماء اور مسلمان سیاست دان اس بات پر راضی نہیں کہ انہیں امام تسلیم کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ پورے منصوبے کو ختم کر کے اپنی توجہ دوسرے معاملات کی طرف کریں اور وہاں اپنے لیے کوئی اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اگرچہ اس منصوبہ کو تو ختم کر دیا گیا مگر
اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کو سیاست میں لانے اور مذہب کے ذریعے سے سیاسی مسائل کو دیکھنے، جانچنے اور ان کا حل ڈھونڈنے میں آزاد بھی ذمہ دار ہیں۔ آزاد ان علماء میں پیش تھے جو مذہب اور سیاست کو یکجا کر رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے بعد سے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہر سیاسی مسئلہ کے لیے علماء سے رجوع کیا، بلکہ یہاں سے بھی بات آگے بڑھی اور اب معاشی و سماجی معاملات میں بھی مذہب کی روشنی میں دیکھنے جانے لگے۔ اس سارے قصے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر دیا تو اس کے بعد سے سیکولر لیڈرشپ نے بھی اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کیا، اور پاکستان کی تحریک میں علماء سے زیادہ مسلم لیگ کی یورپی تعلیم یافتہ لیڈرشپ نے ان مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھایا۔ سجادہ نشین اور علماء۔ نوآبادیاتی دور میں سجادہ نشین اور علماء نے اپنے سماجی مرتبہ اور مفادات کے تحت علیحدہ کردار ادا کیا۔ سجادہ نشین علماء کے مقابلے میں سماجی طور پر زیادہ بلند مرتبہ رکھتے تھے اور مالی طور پر بھی ان کی حیثیت مضبوط تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کو حکمرانوں کی جانب سے جاگیریں ملی تھیں اور اب ان جاگیروں کے وارث یہ تھے۔ اس طرح ان کی حیثیت جاگیرداروں کی بھی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کا تعلق صوفیوں کے خاندان سے تھا، اس لیے عوام میں ان کے لیے عقیدت تھی اور ان کے مریدوں کی ایک بڑی تعداد ان پر اعتقاد رکھتی تھی اور ان کی روحانی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے ان سے اپنے مسائل کا حل چاہتی تھی۔ اس طرح سے انہیں مریدوں کی جانب سے بھی نظر نیاز مل جاتی تھی اور جو ان کے مالی وسائل میں اضافہ کے باعث بنتی تھی۔ چنانچہ معاشرے میں ان کی کئی حیثیتیں تھیں۔ یہ مزاروں اور قبروں کے رکھوالے اور متولی تھے اور اس حیثیت سے اپنے بزرگوں کے وارث تھے۔ ان کی خوشنودی کی خاطر حکمران، امراء اور عوام انہیں عقیدت کے طور پر تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا تعلق معاشرے کے ایک ایسے طبقے سے تھا جو اس میں کسی تبدیلی کے خواہش مند نہیں تھے۔ کیونکہ اکثر سجادہ نشین گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے تھے، اس لیے یہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ کا کام بھی کرتے تھے۔ اس حیثیت میں ان کی پوزیشن اہم ہو گئی تھی اور ہر حکومت ان کے زیر اثر علاقوں میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان سے تعاون کرنے پر مجبور تھی۔ جاگیردار کی حیثیت سے یہ شاعروں، ادیبوں، پہلوانوں، موسیقاروں، مذہبی اسکالرز یا علماء کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ اس لیے ان کا حلقہ اثر بڑا طاقتور اور مضبوط، اور اسی وجہ سے کوئی حکومت ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ برطانوی حکومت نے ان کی اہمیت کے پیش نظر اس قسم کی پالیسی بنائی کہ انہیں اس میں بحیثیت تعاون کرنے والوں کے شامل کیا، انہیں علاقہ کا سربراہ مانتے ہوئے خطابات اور خصوصی مراعات دے کر انہیں حکومت اور عوام کے درمیان بطور رابطہ کے استعمال کیا۔ اس حیثیت میں چونکہ سجادہ نشینوں کو حکومت کی نظروں میں عزت ملی، اس لیے انہوں نے رعایا کو وفادار رہنے کی تلقین کی اور خود بھی حکومت سے وفادار رہتے ہوئے اس کے احکامات اور ہدایات کی پیروی کی۔ صرف ایک دو معاملوں میں ایسا ہوا کہ کچھ خاندانوں نے حکومت کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، تو اس صورت میں حکومت نے سختی کے ساتھ انہیں کچل کر رکھ دیا۔ اس سے انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ اگر وہ حکومت کی مخالفت کریں گے تو انہیں اپنی مراعات سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور یہ ایک ایسا انتخاب تھا کہ جس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں علماء کا کردار بالکل مختلف رہا، کیونکہ ان کی حیثیت سجادہ نشینوں سے بالکل علیحدہ تھی۔ اول تو ان کے پاس کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا اور اپنی روزی کے لیے انہیں یا تو ملازمت کرنی پڑتی تھی یا کسی امیر کی سرپرستی کا محتاج ہونا پڑتا تھا۔ بحیثیت استاد یا مذہبی رسومات کی ادائیگی کرنے والے کے ان کا معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام نہیں تھا۔
اس کے علاوہ یہ شہروں میں رہتے تھے اور دیہاتوں میں ان کا اثر و رسوخ بہت کم ہوا کرتا تھا، اس لیے غیر مراعات یافتہ طبقہ کی حیثیت سے ان کا رویہ نو آبادیاتی حکومت کی طرف سے مخالفانہ تھا، اور اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ نئی حکومت میں انہیں وہ عہدے اور سہولتیں نہیں ملی تھیں جو سابقہ حکومتوں میں تھیں۔ وقف کے ادارے کے خاتمے کے بعد ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ختم ہو گیا، اور جب حکومت نے اپنے اسکول کھولنا شروع کیے تو مدرسوں کی حیثیت کم ہو گئی، کیونکہ طلباء کی اکثریت حکومت کے اسکولوں میں پڑھنا پسند کرتی تھی، کیونکہ اس تعلیم کے بعد ان کے ملازمت کے مواقع زیادہ تھے۔ حکومت نے بھی سجادہ نشینوں کی طرح علماء کی زیادہ سرپرستی نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے مفادات میں زیادہ استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے علماء حکومت کے ڈھانچے میں شامل نہیں ہو سکے اور اس سے محروم رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ جب بھی حکومت کو فتووں کی ضرورت پڑی تو اس نے انفرادی طور پر علماء سے اپنی مرضی کے فتوے حاصل کر لیے۔ حکومت کی سرپرستی سے محرومی کے نتیجے میں علماء نے مذہبی و سیاسی تنظیموں کو بنانے اور چلانے میں بھرپور حصہ لیا، اور اس طرح معاشرے میں ان کے بارے میں جو تاثر ابھرا وہ یہ کہ یہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف تھے اور انہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا۔ علماء پاکستان کے بعد، علماء اور اسلام کی ترقی کا عمل۔ پاکستان کی تحریک میں ممتاز اور بڑی مذہبی جماعتیں، جن میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی اور مجلس احرار شامل ہیں، پاکستان کے نظریے کی مخالف تھیں، لیکن مسلم لیگ نے ان مذہبی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود ان مذہبی جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے پوری طرح استعمال کیا کہ جو خلافت کی تحریک کے زمانے میں مسلمانوں میں پیدا کر دیے گئے تھے۔ لیکن مسلم لیگ کو بہرحال اس بات کا احساس تھا کہ اس کے رہنما روایتی مذہبی رہنما نہیں ہیں، اس لیے انہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے علماء کی حمایت انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کے سیاسی فیصلوں کی مذہبی توثیق ہو سکے۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے مسلم لیگ کی حمایت کی تو 1945 علماء کی ایک علیحدہ جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے تشکیل دی گئی۔ اگرچہ اس میں مشہور علماء شامل نہیں تھے، مگر اس کمی کے باوجود اس نے مسلم لیگ کے سیاسی مقصد کو پورا کیا۔ 1946 میں مسلم لیگ نے مشائخ کی ایک کمیٹی کو قائم کیا۔ اس کے بارے میں سلیم ایم قریشی نے اپنے مقالہ پاکستان میں مذہب و سیاست میں لکھا ہے کہ نواب ممدوٹ، سر فیروز خان نون اور سردار شوکت حیات جیسے لوگ بھی کہ جو کسی طور سے مذہبی نہیں تھے، انہیں مذہبی خطابات دیے گئے، جیسے دوٹ شریف، دربار سرگودا شریف وغیرہ، تاکہ عام مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ان کے حامیوں میں بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نے پاکستان بننے کے دوران علماء، مشائخ اور مذہبی جذبات کو کامیابی سے استعمال کیا، لیکن جب ملک تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اب علماء کی باری تھی کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ملک میں شریعت کا نفاذ کیا جائے تاکہ وہ ایک اسلامی مملکت بن سکے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یہ مطالبہ کیا کہ حکومت کے کلیدی اور اعلیٰ عہدے صرف مسلمانوں کو دیے جائیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو محض برائے نام مسلمان ہیں انہیں یہ ذمہ داری نہیں سونپی جائے۔ لہٰذا غیر مسلموں کو تو حکومتی عہدوں پر تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ پر سخت تنقید کی اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے پاکستان بننے کے بعد علماء کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد سے ان کی ہدایت و مشوروں پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ علماء کی ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ یہ کمیٹی دستور بنانے کے عمل میں شریک ہو۔ چنانچہ علماء کی اس کمیٹی نے
1949 میں قرارداد مقاصد کے نام سے ایک دستاویز تشکیل دی جس میں اعلان کیا گیا کہ پوری کائنات پر خدا کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی حاکمیت اور ہدایات کے لیے عوام کے منتخب نمائندوں کی محتاج ہوگی۔ اس طرح عوام کے نمائندوں سے اقتدار اعلیٰ کا حق چھین لیا گیا۔ کمیٹی نے صدارتی نظام حکومت کی سفارش کی اور صدر کے عہدے کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ وہ مرد ہو اور مسلمان ہو۔ عورتوں کو صدر بننے کے حق سے محروم کر دیا گیا، بلکہ ان پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ مجلس قانون ساز کے لیے انتخاب میں بھی حصہ نہیں لے سکتیں، اور اگر کوئی حصہ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر 50 سال کی ہو اور باپردہ خاتون ہو۔ اس طرح علماء نے دستور بنانے میں جو حصہ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1957 1962 اور 1973 کے دستوروں میں جو دفعات رکھی گئیں، ان میں خصوصیت سے 3 دفعات خاص طور سے قابل ذکر ہیں کہ پاکستان کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہوگا۔ جب ایوب خان نے اس کو اپنے بنائے ہوئے دستور سے حذف کر دیا تو اس پر سخت احتجاج ہوا اور اسے یہ دفعہ دستور میں رکھنا پڑی۔ ملک کا سربراہ مسلمان ہوگا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گا۔ ایوب خان نے اس بات کی ضرور کوشش کی کہ معاشرہ میں سیکولر قوانین کو نافذ کیا جائے، جن میں آئلی قوانین بھی شامل تھے، جو 1961 میں پاس ہوئے اور علماء کی مخالفت کے باوجود انہیں برقرار رکھا گیا، مگر علماء نے اور دوسری چیزوں میں اپنی اتھارٹی کو قائم کیا، جس میں خاص طور سے رویت ہلال کمیٹی تھی کہ جو عید کے چاند کے بارے میں فیصلہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایوب کے زمانے میں پروفیسر فضل الرحمان کے خلاف مہم چلا کر انہیں سرکاری عہدے سے برطرف کرایا، اور اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اثر و طاقت کو معاشرہ میں محسوس کرایا۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں ان علماء کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان کی خوشنودیوں کے لیے اس نے وزارت مذہب بہبود قائم کی اور ان کے دباؤ کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن علماء کا عروج ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا۔ پاکستان کی مختصر تاریخ میں ہم علماء کا آہستہ آہستہ طاقتور ہونا دیکھتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ سیکولر لیڈرشپ نے انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے تھوڑے بہت مطالبات مان لیے تاکہ ان کی حمایت حاصل کی جائے، لیکن ان کی یہی کمزور علماء کے آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جمہوری اور سیکولر ادارے برابر کمزور ہوتے چلے گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تمام سیاسی پارٹیاں خود کو مذہبی ثابت کرنے کے لیے علماء کے ہاتھوں کھلونا بن گئیں، اور اب تمام سیاسی و معاشی اور سماجی معاملات کو مذہب کے ذریعے سمجھا جانے لگا ہے، اور ہر جماعت خود کو زیادہ مذہبی بنانے کے لیے علماء کے مشوروں پر عمل کر رہی ہے۔ اس صورتحال کا علماء نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے اب انہوں نے خود اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں تاکہ سیاسی لیڈروں کے محتاج نہیں رہیں اور خود اپنی جماعتوں کے ذریعے حکومت میں شامل ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست کے بارے میں علماء کے نظریات و افکار کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کی ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں اور مختلف سیاسی امور پر ان کی کیا رائے ہیں۔ اسلامی ریاست کا تصور۔ مثلاً پاکستان کے قیام کے فوراً بعد سیکولر لیڈرشپ اور علماء کے درمیان اس بات پر کشمکش ہوئی کہ پاکستان کو کس قسم کی ریاست بنایا جائے۔ کیا یہ ملک ایک سیکولر جمہوری ہو کہ جس میں ہر عقیدہ اور مذہب کے لوگ کو برابر حقوق ملیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہ ہو، اور یا اسے ایک اسلامی ریاست بنایا جائے کہ جس میں صرف مسلمانوں کو تمام حقوق ہوں اور غیر مسلموں کو ثانوی شہریت کا درجہ دیا جائے۔ اگرچہ قائد اعظم نے بار بار مختلف اعلانات اور بیانات اور انٹرویوز میں
اس بات کو صاف طور سے کہا تھا کہ مسلمان ایک سیکولر ملک ہوگا کہ جس میں ہر شہری کے برابر کے حقوق ہوں گے، اور اس بات کو انہوں نے 11 اگست 1947 میں قانون ساز اسمبلی میں کہا تھا، مگر علماء نے اس قسم کی ریاست کی ابتدا ہی سے سخت مخالفت کی اور اس بات کی جدوجہد کی کہ نئی ریاست کو اسلامی اور مذہبی بنایا جائے، کیونکہ پاکستان بنانے کے عمل میں مسلمانوں سے یہی وعدہ کیا گیا تھا اور مسلمانوں سے اس ریاست کی تکمیل کے لیے قربانیاں لی گئی تھیں۔ جسٹس منیر نے جو کمیشن قادیانی فسادات کے بعد بنایا گیا اور اس کے بعد اپنی جو رپورٹ تیار کی تھی، اس میں انہوں نے ان مسائل کو علماء سے انٹرویو کے بعد دیا ہے۔ مثلاً مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا کہ قائد اعظم کا ماڈرن ریاست کا تصور اس وقت متروک ہو گیا کہ جب علماء کی کمیٹی نے قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کر لیا، لہٰذا اب اس کے بعد سے ریاست کو اسلامی نظریات پر تشکیل ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب یہ سوال آیا کہ ایک اسلامی ریاست کو کن اصولوں پر بنانا چاہیے اور اس کی کون سی شکل ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں مختلف علماء کی رائے میں اختلاف تھا، اور صرف اختلاف ہی نہیں بلکہ بعض اوقات بالکل متضاد رویہ اختیار کیا گیا۔ مثلاً جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مسلم دور حکومت میں وہ کون سا زمانہ تھا کہ جسے اسلامی کہا جائے اور اسلامی معیار کے مطابق اسے آئیڈیل قرار دیا جائے، تو اس میں علماء نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو مثالی قرار دیا، کچھ نے اس میں وسعت دے کر خلفائے راشدین کے عہد کو بھی شامل کر لیا، کچھ نے اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کو بھی مثالی قرار دیا، کچھ نے صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، محمد تغلق اور اورنگزیب کو مثالی حکمران کے طور پہ پیش کیا۔ ان تمام علماء کے بیانات کے بعد جسٹس منیر نے جو خلاصہ تیار کیا، اس کے مطابق ایک اسلامی ریاست میں جو خصوصیات ہونی چاہیے ان کی یہ تفصیل ہے۔ نمبر 1، وہ تمام قوانین جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں انہیں دستور کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ نمبر 2، ہر وہ دفعہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اسے دستور سے ختم کر دیا جائے۔ نمبر 3، بین الاقوامی قانون یا معاہدوں کی کوئی بھی دفعہ کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کی پابندی کرنا پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منیر نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ کہ اگر دستور سے عوام کی حاکمیت کو خارج کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس ملک کو جمہوری کہنا سراسر مذاق ہوگا، کیونکہ اگر قانون بنانے کے عمل سے عوام اور ان کے نمائندوں کو نکال دیا جائے اور یہ حق صرف علماء اور فقہا کو دے دیا جائے تو یہ جمہوری عمل کے خلاف قدم ہوگا، اور یہ عمل معاشرہ کو جمہوری نہیں بنائے گا بلکہ علماء کی حاکمیت کو قائم کر دے گا۔ علماء نے اسلامی ریاست کو جمہوری شکل دینے کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ جدید اصطلاحات کا استعمال کیا جائے، مثلاً پارلیمنٹ یا اسمبلی کو شورا کہا جائے، امیر آج کل کا صدر بن گیا، ارباب حل و عقد مشیر ہو گئے اور اجماع کو عوامی رائے کا نام دے دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی نظروں میں جو اسلامی ریاست کا خاکہ ہے اس کا جدید سیاسی روایات سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج کل کی جدید قومی ریاست میں ایک قوم کی تشکیل زبان، تاریخ اور جغرافیائی حدود میں رہنے پر ہوتی ہے، اور اس میں ہر شہری کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، اور یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ ریاست اور معاشرہ کے امور میں مکمل طور پر حصہ لے۔ اس کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں برتا جاتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منیر نے علماء سے یہ سوال پوچھا کہ وہ اسلامی ریاست میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور ان کا سیاسی اور سماجی طور پر معاشرہ میں کیا مقام ہوگا۔
علماء میں اکثریت اس پر متفق تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ بطور ذمہ سلوک کیا جائے گا۔ انہیں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مکمل اختیارات نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ ایک عالم مولانا ابوالحسنات نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی پوزیشن ذمیوں کی ہوگی۔ ملک کے قانون بنانے میں ان کی رائے کو قطعی دخل نہیں ہوگا، نہ انہیں قانون کے نفاذ کا حق ہوگا اور نہ ہی اہم عہدوں پر ان کا تقرر ہوگا۔ جب مولانا حامد بدایونی سے قائد اعظم کی اس تقریر کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں انہوں نے ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو پاکستان کا شہری قرار دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام مذہبی جماعتیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے انتظامیہ اور ریاست کے امور میں حصہ دیا جائے، لیکن غیر مسلموں کو فوج اور عدلیہ میں نہ لیا جائے، نہ ان کا تقرر بطور وزیر کے ہو اور نہ ہی ایسے عہدوں پر کہ جن میں ریاست کی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مولانا بدایونی کی دلیل کے مطابق پاکستان میں غیر مسلم رہنے والے اس لیے ذمہ نہیں ہیں کہ یہ ملک فتح کے بعد حاصل نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ معاہدے والے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ بھی نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اس کے شہری نہیں ہو سکتے تو ان مسلمان اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو غیر مسلمان ملک میں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مولانا عطا اللہ بخاری نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلمان ملک کا وفادار شہری ہو سکے۔ جب اس پر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ریاست کے وفادار رہیں تو مولانا نے کہا ہرگز نہیں۔ اس سوال پر کہ کیا آپ ہندوؤں کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنا دستور اپنے مذہب کے اصولوں پر بنائیں، تو مولانا ابوالعلا مودودی نے کہا کہ یقیناً، اور مجھے اس بات پر قطعی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر منو کے شاستروں کے مطابق ان کی حکومت میں مسلمانوں کو شودر اور لیچ کے طور پر رکھا جائے اور انہیں حکومت کا حصے دار بننے سے روکا جائے اور بطور شہری انہیں کوئی حقوق نہیں دیے جائیں۔ منیر کمیشن نے اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورت میں کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالحسنات نے کہا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہندوستان کے خلاف لڑیں۔ مولانا مودودی نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ ان کا جو فرض ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نہ تو پاکستان کے خلاف لڑیں، نہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے پاکستان کے تحفظ کو نقصان پہنچتا ہو۔ اگر علماء کی مذہبی اقلیتوں کے بارے میں اس پالیسی پر عمل کیا جائے تو اس صورت میں نہ غیر مسلموں کو پاکستان میں کوئی حقوق ملیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کو غیر مسلم ریاستوں میں، اور دونوں صورتوں میں اقلیتوں کا مذہب بنیادوں پر استحصال ہوگا اور انہیں بطور غدار اور غیر وفادار شہری کے سمجھا جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علماء اور ہندو فرقہ پرست جماعتوں کی رائے اس بارے میں ایک ہی ہے۔ دونوں انسانی مسائل سے علیحدہ ہٹ کر صرف مذہبی بنیادوں پر اس مسئلے کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس پالیسی پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی مذہبی اقلیتوں کو قوم کی تشکیل سے علیحدہ کر دیا اور ان کی صلاحیتوں سے معاشرہ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شہری حقوق سے محروم ہونے کی وجہ سے ان میں جو احساس محرومی پیدا ہوا اس نے انہیں اور زیادہ پسماندہ کر دیا۔ ہمارے علماء موجودہ مذہبی اقلیتوں کی تعداد سے مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اور اقلیتوں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اس کی ابتدا جب ہوئی جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر انہیں اقلیت بنا دیا۔ اس کے بعد ذکریوں کا نمبر آیا جنہیں غیر مسلم قرار دینے پر زور دیا گیا اور
اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہمارے ہاں خاصی تعداد غیر مسلم اقلیتوں کی ہو جائے گی۔